اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جاوید احمد غامدی کے حوالے سے ہم نے گزشتہ کچھ ویڈیوز بنائی تھی جہاں پر ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ جاوید احمد غامدی میں ناسبیت پائی جاتی ہے، اس کے شواہد بھی پیش کیے تھے اور اس حوالے سے ہم نے نہایت تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اب یہ کوئی الزام نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے ثبوت پیش کیے خود ان کی اپنی ویڈیوز سے کہ کیسے فضائل اہل بیت کے حوالے سے غامدی صاحب کی جو روش ہے وہ ناسبیوں والی روش ہے۔ یعنی اگر طول تاریخ میں دیکھا جائے کہ ناسبی فضائل اہل بیت کے حوالے سے کیسا برتاؤ رکھتے تھے، بالکل وہی برتاؤ آپ کو جاوید احمد غامدی صاحب میں ملے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور چیزیں رکھی تھی جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے، وہ یہ کہ جاوید احمد غامدی صاحب کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ اپنے ایک خاص اصول و ضوابط رکھتے ہیں، یعنی علم حدیث کے عنوان سے ہو، تاریخ کے عنوان سے ہو، یا کیا کہتے ہیں جوامع حدیثیہ کے عنوان سے ہو، تو روایات پر اور ہر اعتبار سے جو تاریخی پہلو ہیں ان کو ایک خاص زاویے سے یہ دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے اس زاویے کو مد نظر رکھتے ہوئے غامدی صاحب کے تناقضات پہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ غامدی صاحب کہیں پر متواتر روایات کا انکار کر دیتے ہیں، کہیں پر جو تاریخی مسلمات ہیں، یعنی ایک اسٹیبلش ہسٹری کے جس کو اگر آپ دیکھیں طول تاریخ میں محدثین اور مورخین کی ایک جماعت نے نہ صرف یہ کہ نقل کیا بلکہ اس پر اعتماد کیا، پھر اس کی تعویلات کی ہیں، یعنی مختلف واقعہ، جیسے حدیث کرتاس ہے۔ حدیث کرتاس کا غامدی صاحب سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، جبکہ حدیث کرتاس متفق علیہ روایت ہے۔ اس کے بعد ہم نے دکھایا کہ عبداللہ بن سبا کا جو ایک کردار پیش کیا جاتا ہے نواسب کی جانب سے، چونکہ جو معتدل اہل سنت ہیں ان کے ہم مثلا عدنان ابراہیم ہو گیا، فرحان مالکی ہو گیا، مصطفیٰ العدوی ہو گیا، یہ عرب محققین ہیں کہ جنہیں معتدل محققین کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن سبا کے حوالے سے جتنی بھی یہ کہانیاں پیش کی جاتی ہیں سب کا انکار کیا، خود اس کی شخصیت کو بھی انہوں نے سرے سے نادیدہ لیا کہ یہ شخصیت کا ثابت ہونا اور اس کے محرکات جو رہے وہ ساری جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کو وہ قبول نہیں کرتے، اور کہا کہ جو تشیع کو نسبت دی جاتی ہے عبداللہ بن سبا کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے قتل عثمان میں اس کی شرکت تھی، جنگ صفین و جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والا وہ تھا، ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں۔ لیکن جاوید احمد غامدی صاحب اس نظریے کو قبول کر لیتے ہیں۔ ریسورسز کیا ہے؟ غامدی صاحب کے پاس ریسورسز نہیں ہے۔ کیا ہے کہ یہی جو رتب و یابس کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اخبار احاد بھی آپ ان کو نہیں کہہ سکتے، یعنی اس قدر وہ جو ان کی ریسورسز ہیں ضعیف ہیں کہ مثلا خبر واحد ہو لیکن وہ صحیح تو ہو نا کم سے کم، تو آپ کے پاس خبر واحد، صحیح خبر واحد بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو غامدی صاحب کا ایک نظریہ ہے آج کی اس ویڈیو میں جو ناسبیت کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا وہ میں آج آپ کی خدمت میں ثابت کروں گا۔ ان کا ناسبی ہونا کیسے ثابت کروں گا؟ ان کے اپنے محدثین کی زبانی ثابت کروں گا، یعنی تمام محدثین اہل سنت کا جس چیز پر اتفاق ہے غامدی صاحب اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں، فقہی مسئلے میں نہیں، اخلاقی مسئلے میں نہیں، اعتقادی مسئلے میں۔ گفتگو اگرچہ غامدی صاحب نے 7 پردوں میں کی ہے، لیکن جو کچھ تھوڑی بہت بھی تاریخ سے آشنائی رکھتے ہیں، مسائل اعتقادی سے آشنائی رکھتے ہیں، ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ غامدی صاحب کیسے ناسبیت کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو ابتدائی 2 صدیوں میں ایک اصل اہل سنت کا نظریہ تھا امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، اسی نظریے کو آج غامدی صاحب لے کر چل رہی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں اس نظریے کو جو ابتدائی 2 صدیوں میں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کا رہا اس سے ہاتھ اٹھاؤں گا تو معاویہ، طلحہ زبیر اور حضرت عائشہ کی مجھے قربانی دینی پڑے گی۔ گفتگو بڑی دلچسپ ہے، 18 منٹ کا کلپ ہے، ہم تھوڑی سی سپیڈ لگا کے اس کو سنتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پر مکمل تجزیہ کیا جائے، یہ کوئی نہ کہا جائے کہ آپ نے غامدی صاحب کی مکمل بات نہیں سنی، ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنا، کسی قسم کا کوئی ان کے لیے راستہ باقی نہ رہ جائے، غامدی صاحب کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کے لیے راستہ باقی نہ رہ جائے۔ دیکھیں، ہم کسی کو مجبور نہیں کریں، آپ غامدی صاحب کے فالوورز ہیں، آپ رہیں، آپ ان کے نظریات کو مانتے ہیں کہ ان کے نظریات جو ہے وہ معقول ہیں، اور قرآن و حدیث کو جس زاویے سے وہ دیکھتے ہیں، تاریخ کو جس زاویے سے وہ دیکھتے ہیں وہ درست ہے، ہمیں اس سے بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم غامدی صاحب کے حوالے سے ایک جو رائے ہے وہ قائم کر سکیں، ہم اس میں آزاد ہیں، اور رائے قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں آپ ان پہ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مشکل یہ ہے کہ غامدی صاحب کے جتنے بھی فالوورز ہیں جب وہ آتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پاس ہماری ریسورسز کو رد کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. بس یہ کہا جاتا ہے آپ غامدی صاحب کو پورا سنیں, غامدی صاحب کا یہ نظریہ, غامدی صاحب کا وہ نظریہ. سر نظریے ہیں, نظریے کس چیز پر بیس کرتے ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. تو لہٰذا آج آپ کی خدمت میں ہم یہ ساری چیزیں رکھیں گے. ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے جو شاگرد ہیں ان سے سوال کیا کرتے ہیں, پھر جواب کیا ہے. ان کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے عہد میں بغاوت ہوئی, کوفیوں نے بصریوں نے بغاوت کی, اس کو بغاوت کہنے میں کوئی تردد تعامل نہیں ہے, تو سیدنا علی کی حکومت قائم ہو گئی امرہم شورا بینہم کے اصول کے تحت. جو کچھ وہاں حالات موجود تھے, ایک صوبے کے اندر ایک گورنر ہیں جو اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, ان کا جو بھی موقف ہے وہ ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ سرکاری حیثیت میں ایک اختلاف کا اظہار کرتے ہیں, لوگوں کو بیعت لینے سے روکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ سیدنا علی کی حکومت استبداد ہی پہ مبنی تھی تب بھی ڈیفیکٹو بھی نہیں مانتے, بالفعل بھی نہیں مانتے. تو یہ سب کرنے کے بعد پھر اقدامات بھی ہوتے ہیں, جنگیں بھی ہوتی ہیں. تو اتنے کچھ کے بعد بھی یہ کہنے میں کیا تعامل ہے کہ ان کا یہ عمل, ان کا یہ اقدام بغاوت نہیں تھی, خون بہا, جنگیں ہوئیں, اقتدار کو تسلیم نہیں کیا گیا, سب کچھ ہوا, پھر بھی باغی کا اطلاق کیوں نہیں کیا جاتا؟ آخری ایک مثال کو سامنے رکھ کے کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو پھر سیدنا ابوبکر نے لوگوں کو باغی ہی قرار دیا تھا نا, وہ تو ایک معاملے میں کھڑے ہو گئے تھے. تو یہاں صرف باغی نے مرتد قرار دیا تھا, ایک معاملے میں کھڑے ہو گئے تھے, تو یہاں پر بغاوت کا ارتکاب کیوں نہیں ہوتا؟ اب انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ سوال بڑا دلچسپ ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے جو مقابلے میں آئے ان کے لیے آپ مرتدین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, وہ باغی ہو گئے, وہ جناب دین سے نکل گئے, اسلام سے نکل گئے, لیکن امام علی علیہ السلام کے خلاف آنے والوں کے لیے آپ باغی کا بھی اطلاق نہیں کرتے. مرتدین تو دور کی بات ہے, آپ کہیں کہ انہوں نے بغاوت کی اس کا بھی آپ اطلاق نہیں کرتے. سوال ویلڈ ہے. اور درمیان میں جو غالباً ان کا حسن نام ہے یا ان کے جو بھی شاگرد ہیں, انہوں نے بڑی اچھی کچھ نقطوں کی طرف اشارہ کیا کہ امام علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جاتی ہے, بلو استبداد. سر استبداد حضرت ابوبکر کی طرف بھی جاتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے استبدت علینا بالامر, کہ آپ ہمارے اوپر زبردستی نافذ ہوں. یہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا. اگرچہ میں اس کو آگے کھولوں گا اور جو غامدی صاحب کے جواب کے تناظر میں مزید میں حضرت ابوبکر کی خلافت کیسے قائم ہوئی, حضرت عمر کی خلافت کیسے قائم ہوئی, میں انشاءاللہ اس کو آگے بیان کروں گا. چلتے ہیں غامدی صاحب کے جواب کی طرف. آپ کے یہ سوالات تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ختم نہیں ہوں گے, لیکن جہاں تک میری قوت ہے میں اپنا موقف بیان کرنے کی صحیح کروں گا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کسی حکومت کے معاملے میں میں نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ اس کے خلاف اٹھنے والے بغاوت کا ارتکاب کر رہے ہیں تو خود اس حکومت کے انعقاد کو یا ڈیجورو ہونا چاہیے یا ڈیفیکٹو ہونا چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ نے مثال دی. میں یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے آخری پیغمبر نے بنیادی فیصلہ فرمایا, اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس وقت دو جماعتیں ہیں, ایک انصار کی جماعت ہے, ایک مہاجرین قریش کی جماعت ہے. اس میں مہاجرین قریش کو میرے بعد اقتدار منتقل ہو جائے گا. اس فیصلے کے تحت سقیفہ میں سیدنا عمر نے ان کا نام پیش کیا. اگلے دن مسجد میں آئے, آزادانہ ماحول میں لوگوں نے سیدنا عمر کے اس. اب دیکھیں غامدی صاحب نے جہاں بات کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ قریش میں رہے گی. اب اس کی خود مخالفت کس نے کی تھی؟ غامدی صاحب سے یہاں پہ سوال کیا جائے کہ سقیفہ جو برپا ہوا, سقیفہ میں جو اصحاب جمع ہوئے, تو ان صحابہ میں کیا انصار مدعی خلافت نہیں تھے؟ انصار مدعی خلافت تھے. خود انصار میں دو قبیلے اوس و خزرج, اور بعد میں ان کے اندر بھی جو ہے وہ اختلاف وجود میں آیا. سعد بن عبادہ وہ مدعی خلافت تھے, لیکن جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر عبیدہ بن جراح کو خبر ملتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ پہنچ جاتے ہیں سقیفہ میں, اور وہاں پر پھر یکسر ماحول تبدیل ہو جاتا ہے, اور پلڑا ان کا بھاری ہوتا ہے. یہ اپنے استدلال قائم کرتے ہیں کہ رسول نے یہ فرمایا, رسول نے یہ فرمایا. سارے معاملات کے باوجود بھی مکمل طور پر حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتی, اور اسی لیے حضرت عمر نے کیا کہا کہ بیعت ابی بکر فلتا. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو بیعت تھی, ایک نہیں کئی مقامات پہ بیان کیا کہ حضرت ابوبکر کی جو بیعت تھی وہ فلتا, ایک ناگہانی امر تھا, یعنی کوئی پری پلان ایک چیز نہیں تھی, یا رسول اللہ نے اس کے لیے کوئی زمینہ سازی کی اور راہ ہموار کی, ایسا کچھ نہیں تھا. اور جو آپ لوگ ایک اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز مصلی پہ کھڑا کر دیا یا وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی لوازمات خلافت آپ بیان کرتے ہیں, ویسا وہاں پر کوئی ماحول نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا کہ اچانک ایک ناگہانی امر تھا اور ہو گیا. اس کے بعد پھر اصحاب کا جو رد عمل نظر آیا وہ بھی جالب ہے, جذاب ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور بنو ہاشم, زبیر, یہ سب مخالفت کرتے ہیں اور ان کی بیعت نہیں کرتے. لہٰذا اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ سقیفہ میں بیان کردہ استدلالات یا سقیفہ میں جو خلافت کا انعقاد ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہوا, اور اس سے اصحاب کانے نہیں تھے, اس سے وہ افراد کے جو خیر القرون تھے وہ کانے نہیں تھے. اب دیکھتے ہیں غامدی صاحب اس کو کیسے بیان کرتے ہیں.
فیصلے کو قبول کیا اور وہ ساری قیادت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہو گئی تھی، خواہ وہ انصار کی قیادت تھی یا وہ مہاجرین قریش کی قیادت تھی، سب نے ان کے اس انتخاب کو قبول کیا۔ ایک دو مخالفت کی اگر آوازیں اٹھیں گی تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت اور بہت بڑی اکثریت بہرحال اس پر پوری طرح متفق تھی، اگرچہ ایک اقلیت کو یا چند لوگوں کو اس سے اختلاف بھی تھا۔ ہاں جی، اب کہتے ہیں کہ چند لوگوں کو اختلاف تھا۔ وہ چند لوگ کون تھے؟ وہ بنو ہاشم تھے کہ حضرت عمر نے بخاری میں روایت موجود ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے بنو ہاشم میں زبیر نے ہماری مخالفت کی۔ یہ امام علی اور حضرت زبیر کون ہیں؟ اگر ہم غامدی صاحب سے پوچھیں، آپ دوسری طرف جب جاتے ہیں امام علی علیہ السلام کی دفعہ، وہ جب آگے چلیں گے تو ہم دکھائیں گے کہ امام علیہ السلام کی دفعہ کتنے اصحاب ایسے تھے اور ان اصحاب کا سٹیٹس کیا تھا۔ یعنی ہم نے کچھ چیزیں دیکھنی ہے نا کہ مخالفت ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، زیادہ، ہمیں اس کی کمیت پہ مسئلہ نہیں ہے، کوانٹیٹی پہ مسئلہ نہیں ہے، اس کی کوالٹی پہ مسئلہ ہے۔ یعنی وہ جو افراد مخالفت کر رہے ہیں وہ کس درجے کے افراد ہیں، وہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ یعنی وہ جو افراد مخالفت کر رہے ہیں وہ ایک عام نچلے درجے کے افراد ہیں، نہیں، وہ جناب زبیر جن کو آپ عشرہ مبشرہ میں سے مانتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی، وہ بھی آپ کے ہاں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت علی کے حوالے سے جو فضائل ہیں احمد بن حنبل کے مطابق اتنے فضائل کسی صحابی کے لیے نقل نہیں ہوئے، اور رسول اللہ کے ساتھ اسلام سے اول اسلام سے لے کر آخر تک جو رسول اللہ کے ساتھ امام علیہ السلام کی صحبت رہی، امام علیہ السلام کا قرب رہا، امام علیہ السلام کی ایک انسیت رہی، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا سنت کو جو نہایت قریب سے اور رسول اللہ کی سیرت کو نہایت قریب سے جس شخصیت کو پہچاننے کو آبزرو کرنے کا موقع ملا وہ امیر المؤمنین ہے۔ سر وہ جناب علی وہ شخص کیا ہے مخالفت کر رہا ہے، بنو ہاشم مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں سعد بن عبادہ جیسی شخصیت جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جو ہے وہ سب کو، سر آپ ہمیں یہ بتائیں گے غامدی صاحب کہ کتنے افراد تھے ثقیفہ میں، حکومت کیسے سٹیبل ہوئی ان کی، کتنے افراد نے ان کی بیعت کر لی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو جو ہے وہ بیعت کی طرف بلایا گیا، اور یہ معاملہ اس قدر سنگین ہو جاتا ہے، خود یہ تاریخی مسلمات میں سے، یہ ایسے نہیں ہے کہ میں اخبار احاد پہ بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اسٹیبلش ہسٹری ہے، مخالفت قطعی اور یقینی ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کی، زبیر کی اور بنو ہاشم کی مخالفت قطعی اور یقینی ہے، اس کے اوپر کثرت سے شواہد فقط بخاری میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا دھمکی دینا کہ جنہوں نے ہماری مخالفت کی ہم ان کو قتل کر دیں گے، اور حضرت عمر کا کہنا کہ جب فلاں فلاں قبیلے مدینہ کی گلیوں میں نے دیکھے اور ان کی تعداد کو میں نے دیکھا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم غلبہ پا جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو تو آپ ببانگ دہل بیان کر سکتے ہیں کہ خلافت، اور حضرت عمر کا جملہ کانت بیعت ابی بکر فلتا، حضرت ابو بکر کی جو بیعت تھی ایک ناگہانی امر تھا، صحیح ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ جو غامدی صاحب کا پہلا حضرت ابو بکر کی خلافت کے انعقاد کا مسئلہ ہے، یہ آپ کس زاویے سے ثابت کر رہے ہیں؟ اجماع حاصل نہیں ہوا، شورا بھی نہیں ہے، کس طرح سے حضرت ابو بکر کی خلافت نافذ ہو رہی ہے، یہ آپ نے بالکل اس کو واضح نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ دستوری روایت ہے جس کے مطابق ان کا انتخاب ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس انتخاب پر تو کوئی انگلی نہیں دھر سکتا۔ انگلی نہیں دھر سکتا؟ امام علیہ السلام نے انگلی دھری، سعد بن عبادہ آخر عمر تک، سعد بن عبادہ کو کیا آپ کلین چٹ دیں گے؟ انہوں نے آخر عمر تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ اس دستوری جو آپ کہہ رہے ہیں روایت ہے، وہ کون سی دستوری روایت ہے؟ غامدی صاحب جو آپ بیان کریں گے وہ دستوری روایت ہوگی، چونکہ ایک کام ہو گیا، آپ نے کہا یہ دستوری روایت بن گئی۔ کیا اس سے پہلے آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ ایک دستوری روایت تھی اس کے مطابق حضرت ابو بکر خلیفہ بنے؟ وہ دستوری روایت کون سی ہے؟ وہ غامدی صاحب بیان نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس ہے۔ آخری درجے میں وہی دستور جو اسلام نے اصول میں قائم کر دیا، اور وہی دستور کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ایک روایت بن سکتا تھا، اس کے مطابق قائم ہوئی۔ ہاں، قرآن نے کہاں پہ قائم کیا؟ اگر قرآن نے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امرہم شورا سے آپ مراد لے رہے ہیں، تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ شورا سے مراد کیا ہے کہ کتنے افراد بیٹھ جائیں، اور وہ افراد کس شخصیت کے مالک ہونے چاہیے، اس کی تشخیص کس نے دینی ہے؟ تو لہٰذا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دستور رسول اللہ کی دعوت کے حصے میں، دعوت کے سلسلے میں جو دستور بن گیا، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ یہ کون سی اسٹیبلش ہسٹری ہے؟ یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ کون سی احادیث ہیں؟ یہ کون سی محدثین کی روش ہے؟ ہمیں سمجھائیے غامدی صاحب۔ یعنی ان جملات کی غامدی صاحب کی کوئی علمی بیس نہیں ہے۔ آگے سنیں۔ یہ ڈیجورو بھی بالکل صحیح حکومت تھی، اور ڈیفیکٹو قائم ہوئی اس طریقے سے کہ ان کا ایک پوری عملداری کی حیثیت سے اقتدار تسلیم کر لیا گیا۔ اس میں اگر کسی نے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے تو اسے باغی کہا جائے گا۔
یعنی پہلا مرحلہ یا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کس طرح قائم ہوئی ہے. اسی طرح ایک حکومت ڈیفیکٹو قائم ہو گئی، یعنی وہ امرهم شورا بینہم کے طریقے پر تو قائم نہیں ہوئی، لیکن تلوار کے زور پر قائم ہو گئی. لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا، یہ خیال کر کے تسلیم کر لیا کہ اب خانہ جنگی آگے نہیں بڑھنی چاہیے، تو آپ کہیں گے ڈیفیکٹو قائم ہو گئی. میں نے مثال دی تھی کہ جس طریقے سے اس وقت افغانستان میں ایک حکومت قائم ہو گئی ہے ہمارے ہمسائے میں، ڈیفیکٹو قائم ہو گئی، اب آپ اس کے خلاف اٹھتے ہیں تو اس کو بھی بغاوت کہا جائے گا. یہ دونوں باتیں تو اپنی جگہ بالکل درست ہیں. یعنی خلافت اگر تلوار کے زور پر قائم ہو جائے، بڑا آپ نے اس نقطے کی طرف توجہ کرنی ہے کہ خلافت اگر تلوار کے زور پر قائم ہو جائے اس کے خلاف بھی کوئی اٹھے گا. یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ غامدی صاحب کی آگے کی گفتگو ہمیں اس جملے کو دوبارہ سے دہرانے پر مجبور کرے گی کہ غامدی صاحب آپ نے کچھ دیر پہلے کیا کہا ہے. تو لہٰذا اس کے خلاف بھی اگر کوئی اٹھے گا وہ بھی بغاوت کنسیڈر ہوگی. آگے سنیں. یہ بات کہ بغاوت یہ جائز ہوگی یا ناجائز یہ الگ بحث ہے، وہ آپ سوال کریں گے تو میں عرض کر دوں گا، لیکن بغاوت کا اطلاق کیا جائے گا. حکومت بھی جو ہے تب تو بدل یا کم کیا جائے گا، اور ڈیفیکٹو بھی ہے تو کیا جا سکتا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کی کیا یہ نوعیت تھی؟ میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ کیا فی الواقع کسی دستوری روایت کے تحت یہ حکومت قائم ہوئی تھی؟ ہم بھی یہ پوچھنے کی جسارت کریں گے کیا کسی دستوری روایت کے مطابق حضرت ابوبکر کی خلافت قائم ہوئی؟ وہ دستوری روایت کیا تھی؟ اس کے ارکان کیا تھے؟ اس کے لوازمات کیا تھے؟ اس کے جوانبات کیا تھے؟ بھی آپ ہمیں بتائیں گے نا، یا آپ بتانے کے پابند ہیں. تو آپ پہلے حضرت ابوبکر کی خلافت کی اس دستوری روایت کو ثابت کیجئے، پھر کہیے وہ قائم ہو گئی. یعنی یہ جملہ دستوری روایت کے ذریعے قائم ہوئی، یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا، یہ کوئی علمی حیثیت نہیں رکھتا. میرے عزیز، ایک ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت، وہ شخصیت تو بہت اب یہاں سے غامدی صاحب اپنی ناسبیت کو اوپن کریں گے. ٹھیک ہے، ناسبیت کو اوپن کریں گے اور بتلائیں گے کہ دیکھیں ایک حضرت علی کی شخصیت ہے، ایک ان کا عمل ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ جس عمل سے خود امام علیہ السلام بھی تو شامل ہے نا، وہ خلیفہ جو بنے ہیں آیا وہ اپنی خلافت پہ راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ان کا عمل بھی شامل ہے. تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. نہایت میں تمام ناظرین سے، بالخصوص غامدی صاحب کے فالوور سے یہاں پر دقت کا خواہ ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ غامدی صاحب کس طریقے سے طریقہ واردات اپنا یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. معمولی شخصیت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نوجوانوں میں ممتاز ترین لوگوں میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی اعتماد ان کو حاصل رہا ہے. انہوں نے ہر طرح کے حالات میں اللہ کے آخری پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ایک نہایت محبوب رشتہ بھی ان کا قائم تھا. پھر یہ کہ ان کی ذہانت، ان کی فطانت، جس طریقے سے وہ مشورے دیتے رہے، جس طرح سے کار حکومت میں بھی بعض اوقات انہوں نے بہت مفید معاونت کی، یہ سب اپنی جگہ ایک مسلمہ چیز ہے. اگر اہلیت زیر بحث ہے تو پھر تو دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی جس وقت ان کو اقتدار ملا، اس وقت کے جتنے حالات ہمارے علم میں ہیں، اگر کوئی آدمی ہم سے یہ پوچھے کہ کیا اس وقت وہ اس کی اہلیت رکھتے تھے کہ ان کے سر پر یہ تاج رکھا جائے، تو بغیر تردد کے جواب دیا جائے گا کہ یقیناً یہ اہلیت رکھتے تھے. ہاں جی، اب یہ بھی نقطہ آپ نے توجہ کرنی ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک امام علی علیہ السلام اس وقت کے حالات کے مطابق جب حضرت عثمان کا قتل ہو جاتا ہے تو اگر کوئی شخصیت اہلیت رکھتی تھی وہ کون تھی؟ امیر المؤمنین کی ذات تھی. لیکن اس اہلیت کی مخالفت آج غامدی صاحب کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ اہلیت یہ شخصیت رکھتی ہے، لیکن جو افراد خلاف نکل رہے ہیں وہ کیا اس چیز کو غامدی صاحب کی طرح دیکھتے تھے؟ کیا وہ امام علیہ السلام کو اہل سمجھتے تھے؟ کیا وہ ان کی اہلیت کے قائل تھے کہ یہ خلیفہ برحق ہیں اور اس منصب پر بیٹھنے کے سب سے زیادہ اہل یہ ہیں؟ تو غامدی صاحب آپ کی فکر تو ان کی فکر سے 90 ڈگری مختلف ہے. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، معاویہ اینڈ کمپنی، جن افراد کے تحفظ کے لیے آپ نے یہ 18 منٹ کی گفتگو کی ہے، وہ خود آپ کی جو آپ کی اپنی سوچ ہے اس کے مطابق نہیں ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو دیکھیں، جب آپ ایک ایسا نظریہ قائم کریں گے کہ جس کا کوئی سر پاؤں نہ ہو، کہ جس کی کوئی بیس نہ ہو، فقط اور فقط آپ ایک تعصبانہ ذہن بنا کر کچھ شخصیات کو تحفظ دینا چاہیں تو آپ کی اپنی گفتگو میں تناقضات اور تضادات آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے. سنیں آگے. لیکن اہلیت ایک اور چیز ہے، اور کسی حکومت کا دستوری لحاظ سے قائم ہونا ایک بالکل دوسری چیز ہے. اچھا، یہ دو الگ الگ چیزیں. یعنی ہمارے ملک میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے آخری درجے میں متقی ہو، آخری درجے میں پرہیزگار ہو، اس کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ تدبیر میں، سیاست میں اس کا کوئی مسیر اس وقت موجود نہیں ہے. یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کے منصب پر وہ اگر آ کے بیٹھ جائے گا تو یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ کس طریقے سے آیا ہے. یعنی کیا فوج میں سے آ کے اس نے قبضہ کر لیا ہے، یا اس ریاست پاکستان میں جو ایک دستور ہے اس کے تحت اس نے حکومت سنبھالی ہے؟ یہ سوال تو پیدا ہوگا نا. تو حکومت میں ایک چیز ہے کسی شخصیت کا اس کی اہلیت رکھنا. اس لحاظ سے تو خلافت راشدہ کے جو معیارات ہمارے سامنے ہیں وہ آخری درجے میں اس پر پورے اترتے تھے. لیکن دستوری روایت کیا تھی جس کے تحت ان کا انتخاب ہوا؟ یہ بتانا چاہیے نا. بس اب خلافت راشدہ کے کچھ معیارات ہیں اور کچھ اس کے انعقاد کے معیارات ہیں. یعنی ایک دفعہ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ یعنی وہ جو خلافت راشدہ کے لیے عالمیت جو بھی پروٹوکولز ہیں وہ امام علیہ السلام میں پورے ہوتے تھے. اب وہ ان کرائیٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی ایک خلیفہ کے لیے لوازمات ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے امام علیہ السلام کیا اس طریقہ کار سے آئے؟ یعنی
انہوں نے مثال دی جیسے کہ ڈکٹیٹرشپ، ٹھیک ہے، کوئی بھی آ جاتا ہے اور وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. ایک دفعہ کوئی بھی آ جاتا ہے، ایک دفعہ اہل آ جاتا ہے. جب ایک اہل آ جاتا ہے جس کی اہلیت بھی ہے، تو پھر اگر وہ کسی ایک ایسے طریقے سے آ رہا ہے تو آپ طریقے سے اختلاف کریں گے، آپ کہیں گے یہ طریقہ دوسرے نے، لیکن بندہ ٹھیک آیا ہے. تو لہٰذا نتیجہ جا کے ہمیں سے ملے گا، نتیجے میں ہم موافق ہو جائیں گے. آپ بھی مان رہے ہیں اہلیت رکھتے تھے، دوسری پارٹی بھی مان رہی ہے اہلیت رکھتے تھے، لیکن جو پارٹی اس کو لے کے آنے والی ہے اس کا طریقہ کار درست نہیں تھا، لیکن نتیجہ دونوں کا سیم تھا. تو یہاں پر پھر آپ نے توجہ کرنی ہے. غامدی صاحب جو جملہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیز ان کا مطمع نظر ہے، اور جہاں سے وہ ابو بکر کیا کہتے ہیں معاویہ اینڈ کمپنی اور جنگ جمل والوں کو تحفظ دینا چاہ رہے ہیں اور ان کو بغاوت کے ٹیگ سے بچانا چاہ رہے ہیں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس قدر تناقضات اور تضادات آپ کو ان کی گفتگو میں نظر آئیں گے کہ اگر آپ تھوڑی سی دقت سے آج ہماری گفتگو غامدی صاحب کے ساتھ جو اس طریقے سے ہو رہی ہے، اس لیے ہم مکمل گفتگو چلا رہے ہیں، اگر آپ سماعت فرمائیں اور اپنی ضمیر کی عدالت میں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو رکھیں اور اپنی ضمیر کی عدالت کو رکھیں، تو آپ فیصلہ کرنے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی کہ غامدی صاحب کے کس قدر تناقضات و تضادات ہیں اور ان کے اندر سے ایک ناسبیت کی واقعاً بو آتی ہے. سنیں جی. دو چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو فیصلہ کیا تھا، ایک قضیے کا فیصلہ، اور وہ یہ کہ انصار اور مہاجرین قریش میں سے قریش کو اقتدار ممکن ہو جائے گا. تو آپ اسی چیز کو مان لیں کہ یہ فرمان ان کے زمانے میں بھی مؤثر تھا. یعنی ابھی قریش کی وہ حیثیت موجود تھی یا قائم تھی، مسلمانوں کی پوری جمعیت میں وہی اکثریت رکھتے تھے، یہ مان لیں. تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا قریش کے تمام لیڈر جمع کیے گئے؟ کیا ان کو سنیں دعوت بھیجی گئی؟ کیا وہ آئے؟ یہ بات تو بالکل بدیہات میں سے ہے کہ اس وقت مدینہ قریش کی قیادت کا مرکز نہیں رہا تھا. مدینہ اس وقت قریش کی قیادت کا مرکز نہیں تھا. ہم غامدی صاحب سے یہاں پہ ایک سوال کرنے کی جسارت کریں گے کہ مدینہ اس وقت حضرت عثمان کی خلافت کا مرکز تھا یا نہیں تھا؟ تھا. اچھا، اب آپ کی مراد کون سے افراد ہیں کہ جو قریش کے ان افراد میں سے تھے کہ جو ارکان کا حصہ تھے، جو شورا تھے، یعنی وہ رکن تھے، اور اس جو قائمہ کمیٹی تھی جس کے مطابق خلیفہ بنتا ہے اس کا حصہ تھے. وہ آپ نام لیجئے نا. ایکس وائی زیڈ موجود نہیں تھے. ایکس وائی زیڈ موجود نہیں ہوں گے تب تک خلافت قائم نہیں ہو سکتی. یہاں پر غامدی صاحب نہایت بات گول مول کر جائیں گے. سنیں جی. لوگ پورے ملک میں بلکہ پوری سلطنت میں جا چکے تھے. تو کیا ہاں، لوگ کون سے لوگ جا چکے تھے؟ کیا وہ لوگ دخالت رکھتے ہیں؟ کیا سقیفہ میں وہ سارے لوگ موجود تھے؟ سوال ہے ہمارا. کیا خلیفہ اس وقت نہ حضرت ابو بکر ہے نہ حضرت عمر ہے؟ تو یہ کیا سارے، نہ عبیدہ بن جراح ہے، یہ سارے لوگ اس وقت موجود تھے جو سقیفہ میں تھے؟ ہمارا سوال اب پھر پہلی اس سیڑھی پہ آ جائے گا. خلافت کی جو پہلی سیڑھی ہے، آپ نے خلافت کی پہلی سیڑھی کیسے طے کی ہے؟ خلافت کی پہلی سیڑھی جو آپ نے جن افراد کے ساتھ طے کی ہے، کیا وہ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، یا بعد میں حضرت ابوبکر نے ایک ایسی کمیٹی بنا دی تھی کہ کہا کہ جب بھی خلافت قائم ہوگی تو ان کمیٹی کے افراد کا موجود ہونا ضروری ہے؟ ایسی کوئی دستوری روایت نہیں ہے آپ کے پاس. آگے سنیں. یعنی نہایت سر جھول ہے جناب علی، جھول، پورا جھول آپ کو نظر آئے گا اس خلافت کے سٹرکچر میں آج غامدی صاحب کی گفتگو میں، اور پھر اس کے اوپر ایک ناسبیت کا ٹیگ ہم خود لگائیں گے اور انہی کی گفتگو سے آپ کو ثابت کر کے دیں گے. ان کا انتظار کیا گیا، ان کو بلایا گیا، کوئی مجلس منعقد ہوئی. جیسے ہم نے دیکھا کہ سیدنا صدیق کے معاملے میں پہلے سقیفہ میں انصار کی لیڈرشپ سے بات ہوئی، اور اس کے بعد اگلے دن مہاجرین قریش کی پوری لیڈرشپ نے ان کے بارے میں اس فیصلے کو قبول کیا. اگلے دن کون سی لیڈرشپ نے قبول کیا؟ غامدی صاحب سے ہمارا سوال ہے اور ان کے چاہنے والوں سے کہ اگلے دن انصار اپنا قریش کی کون سی لیڈرشپ نے قبول کیا تھا؟ یہ ہمارا آپ سے سوال ہے. اس لیڈرشپ میں امام علی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اس لیڈرشپ میں جناب زبیر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اس لیڈرشپ میں بنو ہاشم آتے ہیں یا نہیں آتے؟ انہوں نے قبول کر لیا تھا اگلے دن، یا بخاری کی روایت کے مطابق 6 ماہ تک قبول نہیں کیا؟ یہ ہمارا سوال ہے. سوال کرنے کی جسارت تو کر سکتے ہیں. یہ غامدی صاحب کے فالوورز اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. ہم سیدنا عمر کے بارے میں دیکھ چکے ہیں، اور میں بتا چکا آپ کو کہ سیدنا صدیق نے تمام قریش کی اور انصار کی لیڈرشپ سے بات کی، اپنی رائے پیش کی، اور ان میں سے ہر شخص نے اپنی رائے دی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا. اچھا، اب یہاں پہ غامدی صاحب نے ایک بات کی کہ حضرت عمر کی دفعہ کیا کیا؟ کیا تمام لیڈرشپ سے وہ پروٹوکول فالو کیے گئے؟ تمام لیڈرشپ کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ میں بنا رہا ہوں؟ نہیں، کو کہیں پر فالو نہیں کیے گئے. یہ غامدی صاحب کی بات علمی طور پر ضعیف نہیں، من گھڑت ہے، موضوع ہے. حضرت عمر کو خلیفہ کیسے بنایا گیا؟ مصنف عبدالرزاق پڑھ لیں، پہ در پہ روایات ہیں. میں آج ریفرنس سے دکھانے کے اس میں نہیں ہوں، یہ جتنی بھی میں بات کروں سب کے اوپر کثرت سے حوالہ جات صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہیں.
کیونکہ غامدی صاحب جب بیان کر رہے ہیں یہ ان کے کوئی حوالہ جات نہیں اور ان کے پیچھے کوئی حوالہ جات ہیں بھی نہیں اور نہ یہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم پیش کر سکیں۔ اور ناظرین جانتے ہیں چونکہ غامدی صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ جو موضوع ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے ہر ایک پڑھا لکھا شخص آشنا ہے۔ کیا یہ روایات صحیح سند روایات نہیں ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا تو لوگ آ گئے کہ اے ابوبکر یہ بتاؤ کہ تم ایک ایسے شخص کو ہمارے اوپر خلیفہ معین کر کے جا رہے ہو کہ جو کیا ہے فدن غلیظہ، جو سخت ہے، تند روح ہے، بد اخلاق قسم کا شخص ہے، اپنے اللہ کو کیا جا کے جواب دو گے؟ لوگوں نے آ کے آبجیکشن کیا، طلحہ نے آ کے آبجیکشن کیا، امیر المومنین نے آ کے آبجیکشن کیا، صحیح سند روایات میں ہے۔ اور ہم نے اپنی کتاب قاتلین امام حسین علیہ السلام کیا افسانہ کیا حقیقت، اس کتاب میں حضرت عمر حضرت ابوبکر کے انعقاد خلافت کے اوپر کئی سوالات اٹھائے ہیں اور انہی کی اپنی روایات سے اٹھائی ہیں۔ تو لہٰذا آپ اس چیز کو تو یعنی اس انداز سے پیش نہ کرتے کہ حضرت ابوبکر نے پوری لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا، نہیں اعتماد میں نہیں لیا، سب نے آ کے آبجیکشن کیا کہ ایک بند اخلاق اور ایک تند اخلاق شخصیت کو تم بنا کر جا رہے ہو۔ چونکہ حضرت عمر کی تندی تاریخی مسلمات میں سے ایک نہیں 60-70 کے قریب موارد جو میرے پاس فائل میں موجود ہیں وہ یہ کہ حضرت عمر کی تندی اور بد اخلاقی، ان کا درہ، ان کا کوڑا چلانا، لوگوں کو مارنا، خواتین کو پیٹنا، یہ زبان زد عام تھا۔ ان کا جذباتی پن زبان زد عام تھا، وہ سنجیدہ قسم کی شخصیت نہیں تھے۔ یہ ان کی اب ایک شخصیت جو تاریخ کے تناظر سے نکلتی ہے وہ یہ کہ وہ سنجیدہ قسم کی شخصیت نہیں تھے، لا ابالی پن ان میں بہت پایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر کے پاس آ کر سب نے آ کر جو ہے وہ اعتراض کیا۔ آگے سنیں۔ اتنا عمر کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو جو اس وقت قریش کی لیڈرشپ موجود ہے ان سب لوگوں کو انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی کہ تم فلاں جگہ جمع ہوگے اور وہاں بیٹھ کر پہلے یہ فیصلہ۔ پوری لیڈرشپ کون سی ہے؟ وہ 6 افراد پوری لیڈرشپ تھے، تو پتہ چل گیا کہ اس لیڈرشپ میں حضرت علی بھی ہیں۔ آپ نے جس لیڈرشپ کو تعارف کروایا اس میں حضرت علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، تو حضرت ابوبکر کی دفعہ یہ لیڈرشپ راضی نہیں تھی، حضرت عمر کی دفعہ یہ لیڈرشپ سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دستوری روایت لیڈرشپ؟ کہانیاں، ساری کہانیاں، یعنی بیٹھے بیٹھے آپ تاریخ گھڑ رہے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد یہ غامدی صاحب کی جب زبان سے نکلنے والی چیزیں تاریخ بن جائیں گی کہ جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ اخبار احاد تو میں نے کہا دور کی بات ہے، موضوع اور من گھڑت چیزیں ہیں، جبکہ اس کے مقابل صحیح اسناد سے روایات موجود ہیں۔ آگے سنیں۔ فیصلہ کرو گے یا تمہارے اندر سے کسی پہ اعتماد ہو سکتا ہے تمہارا، اور پھر لوگوں سے رائے لے لو گے اس معاملے میں۔ تو اس اصول کی پیروی کی گئی۔ تو دستوری روایت اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سیدنا علی کے زمانے تک بھی، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع کے اوپر بھی قریش کی یہ حیثیت قائم تھی، یہ مانا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ قریش کے وہ لیڈر کون تھے جمع ہوئے، وہ کہاں سے بلائے گئے؟ کہاں سے بلائے گئے؟ حضرت عمر کی دفعہ کہاں سے بلائے گئے تھے؟ حضرت ابوبکر کی دفعہ کہاں سے بلائے گئے تھے؟ طلحہ زبیر امام علی تو موجود ہیں۔ اب جو شورا کے افراد لیڈرشپ آپ پیش کر رہے ہیں وہ افراد تو موجود ہیں، ان میں سے کون کون مرا ہے؟ وہ افراد تو موجود ہیں، جو مر گئے ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور جو موجود ہیں ان کو آپ لیڈرشپ سے آپ اس وقت نکال رہے ہیں۔ یعنی یہ تناقض ہے یا نہیں ہے؟ یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کا انتظار کیا گیا؟ وہ سب کیا آئے پھر ان سب نے یہ فیصلہ کیا؟ ہاں، تو یہ وہاں پہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کی دفعہ بھی نہیں ہے، حضرت عثمان کی دفعہ بھی نہیں ہے، حضرت ابوبکر کی دفعہ بھی نہیں ہے۔ وہ بلکہ صحیح سند روایت مصنف کی کیا موجود ہے کہ حضرت ابوبکر بیماری کے عالم میں ہے، حضرت عثمان کو کہا کہ لکھو، تو وہ اپنے خلیفہ کا تعین کر رہے ہوتے ہیں، تو حضرت عثمان جو ہیں وہ حضرت ابوبکر کے عمر کا نام لینے سے پہلے بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عثمان اپنی طرف سے عمر کا نام لکھ دیتے ہیں۔ تو جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھا تم نے کیا لکھا؟ کہ میں نے عمر لکھا۔ تو پوچھا کہ اچھا عمر لکھا ہے، اگر تم اپنا بھی لکھ دیتے تو ٹھیک تھا۔ یہ کون سی لیڈرشپ بیٹھی ہے؟ کون سی قریش کی لیڈرشپ بیٹھی تھی اور کہاں سے آئے تھے؟ اور حضرت علی کے زمانے میں وہ لیڈرشپ کے بندے کون تھے اور وہ کہاں موجود تھے؟ کیا معاویہ کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ یا جناب عائشہ وہ اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھی، وہ پھر پہلے کہاں پہ موجود تھیں؟ معاویہ پہلے کہاں موجود تھا؟ وہ کیسے قریش کی لیڈرشپ کا بندہ بن گیا؟ یعنی وہ اس کو کیسے قریش کی لیڈرشپ حاصل ہو گئی معاویہ کو؟ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ یہ سوال دوسری صورت قبول کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قریش کیا، اب تو ایک پوری سلطنت میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ سامنے آئے گا جس کی میں بڑی توضیح کر چکا کہ ان کے نمائندگان کہاں تھے۔ ہاں، اب یہ تو قریش کے لیڈرشپ کا مسئلہ تھا، پھر آ گیا کہ لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو تمام مسلمان جتنے بھی مسلمان تھے ان کی لیڈرشپ، تو یہ لیڈرشپ در لیڈرشپ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ خلافت کا کون سا راستہ ہے، یہ خلافت کا کون سا راستہ ہے اور کس کی دفعہ پورا اترا؟
حتیٰ بعد میں بھی یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں. میں نے کہا نا کہ ایک ایک کر کے آپ کسی جگہ پہ بھی نہیں ٹک پائیں گے, اور کسی جگہ پر بھی یہ معیارات جو آپ فکس کرتے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ ابو بکر سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا, عمر سے بھی, عثمان سے بھی, معاویہ سے بھی آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا, کسی جگہ آپ پورا نہیں کر سکیں گے. آگے سنیں. اس لیے ہونا چاہیے تھا نا کہ اگر اتنی بڑی سلطنت میں لوگ موجود ہیں تو ان سب کے نمائندوں کو بنایا جائے. تو اگر آپ پوری سلطنت کے مسلمانوں کا کوئی ایوان نمائندگان رکھتے ہیں تو وہی حق رکھتا تھا کہ وہ انتخاب کریں. اور اگر قریشی تک محدود سمجھتے ہیں, اور میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ جو روایت چلی آ رہی تھی چلیے اسی کے مطابق انتخاب کرنا ہے, تو پھر قریش کی لیڈرشپ کو ہونا چاہیے تھا. ایک یہ بات. دوسرے یہ کہ قریش کی ساری لیڈرشپ آ گئی اور بلا لی گئی, تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا آزادانہ فضا میں ان کو رائے دینے کا حق تھا. ہاں, اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ غامدی صاحب نے کہا چلے میں کچھ دیر کے لیے مان لیتا ہوں قریش کی ساری لیڈرشپ تھی, کیا ان کو آزادانہ رائے دینے کا حق تھا؟ غامدی صاحب تھوڑی دیر پیچھے چلے جائیں تو آپ نے کہا کہ 2 طریقوں سے خلافت قائم ہو جاتی ہے. اگر تلوار کے زور پر یعنی ڈکٹیٹرشپ کے اس میں بھی آ جائے تو اس کے خلاف بھی نکلنے والے باغی ہوں گے. تو اہل سنت جو مسلمہ خلافت کے قواعد ہیں کہ خلافت کیسے منعقد ہوتی ہے, اس میں ایک چیز کیا ہے؟ غلبہ, قدرت کے ذریعے اگر کوئی آ جائے تو آزادانہ رائے کا یہاں پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جناب آگے سنیں. یہ بات تو مسلمات میں سے ہے کہ اس وقت مدینے پر باغیوں کا قبضہ تھا, وہ سیدنا عثمان کو شہید کر چکے تھے. یہ بات بھی مسلمات میں سے ہے, اس میں کسی خبر واحد کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیدنا علی کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر انہیں لوگوں نے سب سے پہلے یہ تحریک کی ہے کہ ان کی بیعت کی جائے. اور یہ بات بھی بالکل مسلمات میں سے ہے کہ جو 2 آخری لوگ تھے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر, دونوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم سے یہ بیعت جبرن تلواروں کے تحت لی گئی ہے. تلواروں کے تحت لی. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ غامدی صاحب کی بات نوٹ کرنی ہے, تلواروں کے تحت لی گئی, اور پیچھے کہا کہ تلواروں کے تحت اگر جبرن اور قہر و غلبہ سے بھی بیعت لی جائے تو وہ بیعت نافذ ہو جاتی ہے اور وہ حکومت نافذ ہو جاتی ہے. تو ابھی آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک ہی ویڈیو میں 10 منٹ میں آپ کی باتوں میں اس قدر تضادات ہے. اس کے بعد ایک اور نقطہ, یہاں پر ایک سوال امام علیہ السلام اور تمام صحابہ کی شخصیت پر آئے گا کہ باغی امام علیہ السلام کے آس پاس تھے. یعنی غامدی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان باغیوں نے کیا کیا؟ ان باغیوں نے مدینے پہ قبضہ کر کے حضرت علی کو خلیفہ معین کر دیا. اب یہاں سے یوں گفتگو ہوگی, بس امام علیہ السلام کی امامت کیسے سٹیبل ہو رہی ہے؟ باغیوں کی وجہ سے. ان باغیوں نے آ کر امام علیہ السلام کو خلیفہ معین کر دیا, اور آج تک جو اہل سنت کے ہاں امام علی علیہ السلام خلافت راشدہ کی چھتری کے نیچے چوتھے خلیفہ ہیں. اور وہ جو آپ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, اس کے بعد فلاں فلاں ہو جائے گا, تو وہ رسول اللہ نے پھر باغیوں کے حوالے سے بھی پیشن گوئی کی تھی, کیونکہ امام علیہ السلام کی خلافت تو ایسے ہی منعقد ہوئی ہے. تو وہ جتنے بھی محدثین آپ 2ری صدی سے لے کر یعنی آپ کہہ رہے ہیں 3ری صدی کے نصف سے لے کر اب تک جتنے بھی محدثین انہوں نے اپنی کتابوں میں اس چیز کو بیان کیا. مثلا میں فقط چند افراد کے نام آپ کی خدمت بیان کر دیتا ہوں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا, حضرت امام علی علیہ السلام کو خلیفہ راشد کے عنوان سے, مثلا احمد ابن حنبل, ابو الحسن اشعری, ابن حبان, ابن جریر, آجوری, بہقی, صابونی, ابو درعا, ابن ابی حاتم, ابو احمد الحاکم الکبیر, الطحاوی, ابن قدامہ, شاہ ولی اللہ ابن عثیمین, ابن مفتی بن باز, اور یہ میں نے بڑے بڑے نام لیے ہیں ورنہ ایک لمبی فہرست ہے. یہ سارے جو آپ کے اصولی اور اعتقادی محدثین ہیں, اصولی حضرات ہیں یا محدثین ہیں, ان سب نے امام علیہ السلام کی خلافت کو قبول کیا. لیکن وہ خلافت کیسے قائم ہوئی؟ باغیوں کی وجہ سے. تو جب اگر وہ قائم ہوگی اور خلیفہ راشد قبول کر لیا آپ کے تمام محدثین نے امام علیہ السلام کو, پھر تو کسی کو حق نہیں ہے نا, پھر جو بھی نکلے گا تو وہ تو باغی ہوگا. پھر آپ کیسے ان کو بچا سکتے ہیں؟ آگے سنیں. اور اس کے بعد یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ جمل میں شہید ہوئے, اور ام المومنین سیدہ عائشہ اسی مطالبے کو لے کر نکلی ہیں جو مطالبہ بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا. اچھا, وہ کیسے ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ میرا سوال یہاں پہ غامدی صاحب سے یہ ہے کہ مطالبہ حاکم سے کیا جاتا ہے. اگر آپ ان کو حاکم نہیں مانتے, 2 چیزیں ہیں. اگر وہ کہتے کہ ہم آپ کو حاکم نہیں مانتے, ہم حکومت قائم کریں گے, وہ پوری شورا آئے گی, یہ مطالبات آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں غامدی صاحب؟ بھائی جمل کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں قصاص عثمان کے لیے. قصاص عثمان کا مطالبہ تو تب کیا جائے نا جب آپ ان کو حاکم مانتے ہو. آپ تو ان کو حاکم ہی نہیں مانتے. جب ان کو حاکم نہیں مانتے امام علیہ السلام کو, ان کی خلافت اس دستور کے مطابق نہیں ہوئی, اس شورا کے مطابق نہیں ہوئی, ان لیڈرشپ کے مطابق نہیں ہوئی جو آپ نے سو کوڈ ایک بنائے ہوئے ہیں, تو پھر ان کا مطالبہ کرنا نہیں بنتا نا. پھر وہ کس منہ سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ یہ کہیں کہ حضرت عائشہ طلحہ زبیر یہ سارے افراد نکلے, انہوں نے کہا کہ نہیں
چونکہ باغیوں نے امام علیہ السلام کی امامت کو اسٹیبل کیا ہے، اور یہ جو ایک دستور تھا جو غامدی صاحب کو معلوم ہے، اصحاب کو اس زمانے میں معلوم نہیں تھا، تو اس دستور کے مطابق خلافت قائم ہونی چاہیے تھی۔ آج آپ کو اہل سنت خلافت سمجھ میں آ جائے گی ناظرین کہ کس قدر جھول کا شکار ہے، بیچارے پریشان ہیں، کیا کریں، چونکہ معلوم ہے کہ امام علی علیہ السلام کے خلاف ان کی برجستہ شخصیات نکل آئی ہیں، ان کی مقدسات نکل آئی ہیں، ان کی وہ شخصیت نکل آئی ہے بختر بند اونٹ میں کہ جن کو یہ ام المومنین کا ٹائٹل دے کر آج تک اس قدر مقدس مانتے آئے ہیں، تو ان کو اب باغی کہیں گے؟ ہاؤ از پاسبل؟ یہ تو مشکل ہو جائے گی۔ آگے سنیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب سیدنا علی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، صحابہ میں ان کے درجے کو دیکھتے ہیں، ان کے پس منظر اور ماضی کو دیکھتے ہیں، ان کی خدمات کو دیکھتے ہیں، ان کی شخصیت میں جو محاسن اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائے تو ان کو دیکھتے ہیں، تو اس دستوری سوال سے قطع نظر کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ دستوری سوال تو اپنی جگہ اہم ترین سوال ہے۔ میں نے اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ جو صورتحال اس وقت تھی اس صورتحال میں غبار اڑ رہا تھا، گرد و پیش میں معلوم نہیں کیا کیا اطلاعیں پہنچ رہی تھیں، ہر طرف یہی بات بیان کی جا رہی تھی کہ وہاں بغاوت ہوئی ہے اور باغیوں نے کھڑے ہو کر لوگوں سے زبردستی بیعت لے لی ہے، اور وہی اب یعنی سیدنا عثمان کے قاتلین دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ کیا تھا کہ اس میں اگر ایک صوبے کے گورنر نے یا کسی اور شخص نے یا ایک بڑی جمعیت نے یا بہت سے صحابہ نے یا سیدہ عائشہ ام المومنین نے اس سے انکار کیا کہ وہ اس حکومت کو مانے رکھیں، تو اس کے لیے ان کے پاس بھی جواز موجود ہے۔ ہاں، حکومت کو مانے رکھیں۔ اب یہاں پہ مطالبہ آپ دکھائیں ہمیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم علی کی حکومت کو نہیں مانتے، ہم اپنی حکومت بنائیں گے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں وہ قصاص عثمان کو لے کے جس مسئلے کو لے کر حضرت عائشہ نکلی، طلحہ زبیر نکلے، اسی مسئلے کو لے کر بعد میں معاویہ نکلا۔ تو آپ اپنے مطالبات واضح کریں نا۔ مطالبات یہ تھے کہ حکومت صحیح قائم نہیں ہوئی، علی اہلیت نہیں رکھتا۔ ابھی خود آپ نے کہا کہ امام علیہ السلام اہلیت رکھتے تھے، خود ہی آپ نے پیچھے بیان کیا۔ جب آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ امام علیہ السلام اہلیت رکھتے تھے، حضرت عائشہ نہیں مانتی تھی اس چیز کو، حضرت طلحہ زبیر اور معاویہ نہیں مانتے تھے، پھر اچھا یہ بتائیے غامدی صاحب، پھر آپ سے ہمارا ایک اور سوال، جنگ جمل میں حضرت زبیر پیچھے کیوں ہو گئے؟ وہ اپنے مطالبے سے پیچھے کیوں ہوئے؟ کیا ہوا تھا ایسا؟ بتلائیے۔ اس کا جواب آپ کے اوپر ادھار ہے، آپ کے جو شاگرد بیٹھے ان کے اوپر ادھار ہے، چونکہ نہایت اچھے اسلوب سے آپ لوگ گفتگو کرنے کے عادی ہیں، اور کبھی موقع ملا ہمیں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا تو پوری تاریخ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ان چیزوں کو کلیریفائی کر پاتے ہیں۔ آگے سنیں۔ یہ سوال ہمارا جیسے کہ نا جسارت، ہم نے بھی جسارت کی ہے کہ حضرت زبیر پیچھے کیوں ہو گئے تھے، اور اب ہمیں دکھائیں کہ انہوں نے قصاص کا نہیں، حکومت کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے اثر نو قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہو کہ علی آپ جس طرح سے آپ نے حکومت قائم کی ہے یہ وہ دستور نہیں ہے، وہ دستوری روایت نہیں ہے، وہ قریش کی جو ایک امپائر تھی اور قریش کے جو برجستہ افراد تھے وہ اس میں شامل نہیں ہیں، باغیوں نے آپ کو امام بنایا ہے، تو لہٰذا آپ کی حکومت درست نہیں ہے، حکومت از اول جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، اس کے لیے شورا بیٹھے، ایسے معاملات ہوئے، ایسی گفتگو ہوئی غامدی صاحب جنگ جمل میں۔ پھر وہ صحابہ، کیا آپ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی رقاب میں سب سے زیادہ صحابہ شامل تھے، بدری صحابہ اور جو جلیل القدر صحابہ تھے امام علیہ السلام کی رقاب میں تھے، کیا وہ سارے بھی باغی تھے؟ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی رقاب میں سارے باغی تھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ صحابہ شامل تھے، ان صحابہ پہ باغی کا ٹائٹل آپ لگا رہے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں، آپ لگائیں، آپ بولیں وہ باغی تھے جو امام علیہ السلام کی، کیونکہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ ان کے اطراف میں ایسے افراد موجود تھے کہ جنہوں نے بغاوت کی تھی، اور وہی لوگ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور بیعت لے لی تلوار کے زور پر، اور خود آپ مان چکے ہیں کہ تلوار کے زور پر بیعت ہو جاتی ہے، قدرت کے ذریعے اگر کوئی آئے تو وہ ہو جاتا ہے، اور اس کے خلاف نکلنا بغاوت کہلاتا ہے۔ پھر آپ ایک دم سے آگے چل کے مکر گئے، اور پھر حضرت طلحہ زبیر آپ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر ان سے بیعت لی گئی، پھر حضرت زبیر پیچھے کیوں ہٹے؟ یہ آپ نے جواب دینا ہے۔ اور حضرت طلحہ کو قتل کس نے کیا تھا؟ چلیں حضرت آگے چل کر آپ ایک یو ٹرن لگائیں گے، یا میں یوں کہوں کہ ایک چور راستہ نکالیں گے معاویہ کو بچانے کا، لیکن یہاں پہ یہ بتائیں کہ حضرت طلحہ کو کیا ابن عبد البر نے، ابن حجر اسقلانی، تمام علماء سیر و تاریخ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ جناب طلحہ کو مارنے والا مروان تھا؟ تو مروان کس کی رکاب میں تھا؟ حضرت عائشہ کی۔ طلحہ کس کی رکاب میں تھی؟ حضرت عائشہ کی۔ تو یہ کیوں مار رہے ہیں اس کو؟ تو پس پتہ چلا کہ اور وہ حضرت طلحہ کو جناب عثمان کا قاتل سمجھتے تھے، اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے، اس پہ کسی قسم کے دو رائے نہیں ہے، آپ اس سے کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ یہ وہ سوالات ہیں غامدی صاحب کہ جن کے جوابات آپ کے جو پیچھے گزر گئے ہیں نا محدثین مورخین، کسی کے پاس نہیں تھے۔ آگے سنیں۔
پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لیجیے کہ کسی شخصیت کی اہلیت ایک الگ چیز ہے اور اس کے بارے میں دستوری قاعدے پورے ہوئے ہیں، دستوری روایت کے مطابق انتخاب ہوا ہے۔ اگر آزادانہ ماحول میں قریش کی لیڈرشپ نے، میں ابھی پوری سلطنت کے نمائندگان کی بات نہیں کرتا، اگر قریش کی لیڈرشپ نے بھی آزادانہ ماحول میں انتخاب کیا ہے اور اس سے ان کی حکومت قائم ہوئی ہے اور وہاں کوئی ہنگامی صورتحال نہیں، کوئی غبار نہیں اڑ رہا ہے، کوئی باغی وہاں قبضہ نہیں کیے ہوئے ہیں، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، مطلب بالکل صاف ہے، تو میں بغیر کسی تردد کے ایک ہی جملہ آپ بولیں گے تو یہ کہوں گا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی۔ جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حامد صاحب آپ نے 2 طریقے بیان کیے، اس میں سے دوسرا طریقہ جو ہے، اگر آپ کی بات مان لی جائے تلوار کے زور پر، کیا امام علی علیہ السلام نے کہیں پر یہ بیان کیا کہ میں اس حکومت سے راضی نہیں ہوں، چونکہ غامدی صاحب راضی نہیں ہیں میں بھی راضی نہیں ہوں، یہ تلوار کے زور پر بیعت لی جا رہی ہے، طلحہ زبیر سے تلوار کے زور پر بیعت لی جا رہی ہے، اور امام علیہ السلام جنگ جمل میں تلوار چلا رہے ہیں، وہ تلوار بھی تلوار کے زور پہ چلا رہے تھے، یعنی تلوار ان کو تلوار کے زور پر ہی چلوائی جا رہی تھی ان سے کہ امام علیہ السلام تلوار چلا رہے ہیں، اور یہ 20,000 کے قریب جو افراد مرے ہیں، جو دونوں طرف سے قتل ہوئے ہیں، یہ کیسے قتل ہو گئے؟ کہ ان باغیوں نے قتل کیا تھے یا امام علیہ السلام بھی اس میں شامل تھے، امام حسن بھی اس میں شامل تھے، جناب حنفیہ بھی اس میں شامل تھے، اور صحابہ کی خاص تعداد اس میں شامل تھی، سب وہ تلوار کے زور پر بلیک میل ہو گئے تھے ان باغیوں کے ہاتھوں اور انہوں نے یہ قتل و غارت کی۔ تو ان لوگوں نے کیا سٹینڈ لیا؟ پیش کریں، یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارا حق بنتا ہے آپ سے پوچھیں، آگے سن لیں۔ لیکن کیا کھلوا کے میں یا آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی صاف صورتحال ہے؟ تو وہ فساد کی صورتحال میں آپ مثالی انتخاب اور دستوری روایت کا تقاضا کیوں کرنا ہے؟ یعنی جب بھی آپ کسی انتخاب کا تقاضا کریں گے تو آپ یہی تقاضا کریں گے۔ اب آپ نے جو دوسری بات کہی سن لیجیے، یعنی اگر مثالی صورتحال نہیں ہے، ہنگامی معاملہ ہے، اس میں ایک اقدام کیا ہے، تو میں اسی کی روایت دے رہا ہوں، یہی کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی نے اگر اس ہنگامی صورتحال میں اقتدار سنبھالا تو وہ یہ حق رکھتے تھے کہ یہ سمجھے کہ ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ بہت اہم بات۔ یعنی یہ اسی وجہ سے تو بحث کر رہا ہوں، ہنگامی صورتحال اگر نہ ہو اور اس طریقے سے اقتدار سنبھالا گیا ہو تو پھر تو یہ رعایت بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو پوری بات کو سمجھیے اس معاملے میں، یعنی ہنگامی صورتحال کے معاملے میں ہم بس اتنی بات کہیں گے کہ سیدنا علی کی بھی بالکل نیک نیتی تھی، انہوں نے نیک نیت، حکومت قائم ہو گئی نا، امام علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی، وہ خلیفہ راشد بن گئے، اور اسی رویش کو مد نظر رکھتے ہوئے، جسے آپ ہنگامی کہہ لیں، جسے آپ کچھ بھی کہہ دیں، کوئی نام بھی دیں آپ اس کو، خلیفہ راشد بن گئے، تو خلیفہ راشد کے خلاف نکلنے والے کیا کہلائیں گے؟ پچھلے بھی نکلے ہیں، حضرت ابوبکر کی بھی تو ہنگامی تھی، کانت بیعت ابی بکر فلتا، ناگہان تھی، حضرت عمر کی تو حضرت ابوبکر نے ڈکلیئر کر دی، حضرت عثمان کی 5-6 بندوں نے، تو وہ آپ اس کو کسی کا نام دستوری روایت کا نام دیتے ہیں، امام علیہ السلام کی دفعہ دستوری روایت نہیں ہے، وہ ایک ہنگامی صورتحال بن جاتی ہے۔ جالب تعجب ہے۔ نیتی کے ساتھ ذمہ داری سنبھالی، یہ خیال کر کے ذمہ داری سنبھالی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ خیال بھی ان کا رہا ہو کہ اس وقت مجھ سے زیادہ کون ہے آدمی، لوگوں نے اگر پیشکش کی میں اقتدار سنبھالتا ہوں اور میں نظم و نسق قائم کرتا ہوں اور میں آہستہ آہستہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جس خلفشار میں ہم مبتلا ہو گئے اسے نکالیں، تو نیک نیتی کے ساتھ یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اور اگر مخالفین نے جو اٹھے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم تو قصاص چاہتے ہیں، تو معذرت، ابھی آپ قصاص کی بات کر رہے ہیں، کبھی آپ حکومت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ غامدی صاحب مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ قصاص کا مطالبہ کریں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا حاکم، وہ حاکم سے قصاص مانگا جائے گا، ورنہ حضرت علی سے کیوں قصاص مانگ رہے ہیں آپ؟ حضرت علی سے کیوں قصاص مانگ رہے ہیں کہ بھائی آپ حاکم وقت ہیں، آپ ہمیں قصاص لے کے دیں، ایسا ہے؟ آپ تو کہہ نہیں، حکومت تو اس انداز سے قائم ہی نہیں، اور انہوں نے مانا بھی نہیں، انہوں نے بیعت بھی نہیں کی، تو یہ تو پھر حکومت کو اس انداز سے، جس انداز سے دستوری روایت ہے آپ کی، سو کالڈ دستوری روایت، اس حساب سے ان کو چاہیے تھا کہ پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، ان لوگوں کا پہلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے کہ دیکھیں خلافت جو ہے وہ اس انداز سے نافذ ہوئی ہے، لہٰذا یہ دستوری روایت چونکہ اس میں نہیں پائی جاتی تھی جو غامدی صاحب بیان کرتے ہیں، تو امام علیہ السلام سے اور ان لوگوں سے آپ کے مطالبات یہ ہونے چاہیے تھے کہ سب سے پہلے یہ کیا جائے کہ دستوری روایت کے مطابق خلافت کا انعقاد کیا جائے، اس کے بعد پھر حضرت عثمان کے قاتلین کے قصاص کی باری آئے گی۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، ہوائی بات تھی، وہ اوپر سے تیارے گزر رہے ہیں۔ کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہے کہ سیدنا صدیق کی طرح کی حکومت قائم ہو گئی ہے یا سیدنا عمر کی طرح کی حکومت قائم ہو گئی ہے یا سیدنا عثمان کی طرح کی حکومت قائم، جبکہ مورخین نے کیا لکھا کہ حضرت علی کی وہ واحد حکومت ہے کہ جس میں سب جمع ہو گئے تھے، اتفاق ہے مورخین کا، سب متفق ہو گئے تھے۔ آگے سنیں، ہو گئی ہے۔ حضرت طلحہ اور زبیر کی کیا کہانی ہے ناظرین؟ کبھی تاریخ طبری کو کھول کر دیکھیں یا ان کی تاریخی کتابوں کو کھول کے دیکھیں، مسئلہ امارت کا تھا، کوفہ اور بصرہ کی حکومت چاہتے تھے۔ تاریخ طبری میں بڑی دلچسپ گفتگو ہے، چونکہ ہم کہا نا کہ حوالہ جات میں بھی نہیں جا رہے، ورنہ آپ تاریخ طبری میں آپ جا کے دیکھیں، چونکہ غامدی صاحب کی تاریخی ریسورسز کیا ہیں؟ وہی ہیں جو ہماری ہیں، ان کے لیے کوئی الگ سے کتابیں تو نازل نہیں ہوئی نا، یہ قرآن سے تو تاریخ یہ لے نہیں رہے، یہ جس تاریخ سے یہ لے رہے ہیں ہم انہی تاریخی مصادر سے اور مصادر اولیہ سے آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ کس چیز کا تھا؟ حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام نے آپ کی روایات کے مطابق ابتدا میں کہا کہ نہیں، والتمسوا غیری، میرے غیر کی طرف جاؤ، میں
تو وزیر بن جاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے تو شروع میں 1-2 مرتبہ انکار کیا، پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ سب آئیں اور سب اس چیز پہ اتفاق کریں۔ میں اس لیے اس بات کو زیادہ کھولنا نہیں چاہ رہا کہ امام علیہ السلام کی خلافت کا جو قیام ہے اہل سنت روایات کے مطابق یا ان کی تاریخ کے مطابق کیا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو امام علیہ السلام کی خلافت جس انداز سے ہوئی، جس اتفاق اور جس باہمی مشاورت سے امام علیہ السلام کی خلافت کو بار بار ان کے انکار کے باوجود بھی ان سے اقرار لیا گیا اور ان کو خلیفہ معین کیا گیا، امام علیہ السلام اس چیز کو بہتر جانتے تھے کہ اس وقت جو صورتحال ہے عثمان کے قتل کا ملبہ کہیں ادھر نہ آ جائے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ جو ہنگامی صورتحال ہے کہ آپ طلحہ کے پاس ہیں، زبیر کے پاس ہیں، انہوں نے کہا نہیں، امام علیہ السلام سنبھالے، چونکہ طلحہ زبیر کو معلوم تھا کہ اس جو بھی اس وقت منصب پہ بیٹھے گا اس کے اوپر تلوار لٹک رہی ہوگی، ہم نیچے ہوں گے تو ادھر ادھر کی عمارتیں سنبھال لیں گے۔ جب انہوں نے کوفہ اور بصرہ کی عمارت کا مطالبہ کیا تو امام علیہ السلام نے انکار کر دیا، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی پوری ایک جماعت کٹھی کی، بصرہ گئے، حضرت عائشہ کے ساتھ ملے، وہاں سے لوگوں کو جمع کیا اور وہاں پہ کیا ہوئی، جنگ جمل ہوئی۔ ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عائشہ، یہ طلحہ زبیر، یہ سارے مدینہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایک بیٹھک، ایک نشست رکھتے، وہ آپ ہمیں دکھائیں غامدی صاحب کہ کون سی ایسی نشست ہوئی تھی اور کہاں پر ان کے مذاکرات ہوئے، کہاں پر یہ مطالبات جو آپ بیان کر رہے ہیں یا کہاں پر ایسی چیزیں کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہاں پر ڈسکس کی گئی ہیں، کہیں نہیں کی گئی۔ آج غامدی صاحب کر رہے ہیں ڈسکس، یہ اپنی طرف سے، اوپر سے ہمارے غامدی طیارے گزر رہے ہیں جن کی کوئی یعنی اوپر سے گزر رہے ہیں نا، کیونکہ زمینی حقائق بھی یہ نہیں ہے، تاریخی حقائق بھی یہ نہیں ہے۔ حکومت کے قیام میں جو پہلی بات ہے اہلیت، وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جتنا اس کا دستوری طور پر قائم ہونا ہے۔ یہ بات تو درست ہے، آپ کی اہل سنت منہج کے مطابق اہلیت آپ کے ہاں مد نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ہاں جو بن جائے اہلیت مد نظر نہیں ہے، اس لیے تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان بنے، اس کے بعد معاویہ، پھر یزید، یہ سارے آپ کے جو خلفاء ہیں ان میں سے کوئی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات غامدی صاحب میں آپ کے ساتھ موافق ہوں۔ اس کا انعقاد ہوا ہے یا نہیں صحیح معنی میں، تو انعقاد کی میں نے عرض کیا کہ انعقاد ہوا ہے، صحیح معنی تو خیر نہیں کہہ سکتے، چونکہ آپ کے بعد جتنے بھی یہ خلفاء ہیں وہ صحیح معنوں میں آپ کے منہج اور آپ کے مشرب میں یہ صحیح معنوں میں ان کی خلافت قائم نہیں ہوئی۔ کوئی صورتیں ایک مشروع صورت ہے، میں اس کی وضاحت کر چکا کہ امرهم شورى بینہم کے اصول پر ہوگی۔ اس وقت اس اصول کے زمین پر لانے یا اس کے اطلاق کے دو ہی طریقے تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اس وقت تک ممتد مانیں اور یہ کہیں کہ ابھی صورتحال وہی تھی، کہہ سکتے ہیں آپ ابھی وہی صورتحال تھی، قریشی کو یہ حیثیت حاصل تھی، سلطنت بہت پھیل گئی تھی، لیکن سب لوگ زیادہ تر مفتوحہ علاقے کے لوگ تھے اور ابھی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے اسی دستور کے مطابق قریش کی لیڈرشپ کو حق تھا کہ وہ انتخاب کر لیں۔ تو قریش کی لیڈرشپ کہاں ہے، کون لوگ ہیں اس کے اندر، یعنی پوری سلطنت میں پھیلے ہوئے لوگوں کو کیا بلایا گیا ہے یا انتظار کیا گیا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر بلا لیا گیا ہے، انتظار بھی کیا گیا ہے، تو کیا آزادانہ ماحول میں انہوں نے یہ بیعت کی ہے؟ آپ اندازہ کریں وہاں صورتحال کیا ہے اور کتنے بڑے لوگ ہیں سیدنا۔ بس خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ سارے پروٹوکولز فالو نہیں کیے گئے تو لہٰذا امام علیہ السلام کی امامت کی خلافت کی مشروعیت حاصل نہیں ہوئی، جو مشروع صورتحال تھی وہ وہاں پر نہیں پائی جاتی تھی، تو لہٰذا امام علیہ السلام خلیفہ راشد نہیں تھے۔ اہلیت رکھنا وہ کہتے شخصیت ہیں، اہلیت تھی، سب کچھ تھی، لیکن وہ جو دستوری روایت ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھی، جو غامدی صاحب نے دستوری روایت بنائی ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی، تو لہٰذا 3 ہی خلیفہ راشد بنتے ہیں، جو کہ ان کی دفعہ دستوری جو کہتے ہیں، جو کہ اہلیت خود انہوں نے آگے بیان کر دیا نا کہ اہلیت اتنی میٹر نہیں کرتی، اہلیت ہو بھی صحیح مشکل نہیں ہے، اہلیت نہ بھی ہو تو مشکل نہیں ہے، دستوری روایات میٹر کرتی ہیں، دستوری روایت امام علیہ السلام کی دفعہ نہیں تھی۔ مائنس سر آگے سنیں۔ طلحہ اور سیدنا زبیر کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے میں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ کا نکلنا کوئی معمولی بات ہے آپ کے خیال کے مطابق؟ وہ بھی کیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے نکلی تھی؟ ہاں، بس یعنی ان کو بھی اقتدار کی لالچ نہیں تھی، وہ کس چیز کے لیے نکلی تھی؟ حضرت عثمان کی قصاص کے لیے لیا، بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، پھر بعد میں معاویہ نکلا، کیا معاویہ بھی اس چیز کے در پہ تھا کہ قصاص لیا جائے؟ کیا امام علیہ السلام نے اس کو آفر نہیں کروائی صحیح سند روایت کے مطابق کہ تم میری بیعت کرو تو میں قصاص لیتا ہوں؟ تو کیا معاویہ مانا؟ نہیں مانا، تو لہٰذا حضرت عائشہ بعد میں کیوں پشیمان رہی؟ آپ کے ہاں یہ تو یعنی تمام جتنے بھی آپ کے اہل سنت مشرب پر رہنے والے لوگ ہیں وہ سارے کہتے ہیں حضرت عائشہ پشیمان تھی۔ وہ کس لیے پشیمان تھی؟ اچھا نیک ارادہ تھا، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ اتنے لوگ قتل ہوئے مجھے ان کی وجہ سے افسوس ہو رہا ہے، نہیں، وہ کہہ رہے میں کیوں گئی، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ تو پریشان ہے، وہ تو کیا کہتے ہیں پشیمان ہے، آپ ان کے نکلنے کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے بہت ایک نیک کام کے لیے نکلی تھی۔ فی الواقع صورتحال ایسی تھی، اسی طرح غبار اڑ رہا تھا، ایسا ہی گرد و غبار تھا جس کے اندر ہر چیز دھندلا گئی تھی، اس میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ لوگ ایک رائے قائم کر رہے ہیں۔ تو جب تک کسی حکومت کا انعقاد نہ ہو جائے، یعنی دونوں صورتوں میں، اس وقت تک اگر کوئی اس کو نہیں مانتا، کہتا ہے کہ میں اس حکومت کو قبول نہیں کرتا، تو اس کو مجرم کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ انعقاد کے موقع کے اوپر وہ اپنے اختلاف ظاہر کر رہا ہے یا انعقاد کو قبول نہیں کر رہا، انعقاد ہو گیا، حکومت کو مان لیا گیا، اس زمانے کی روایت کے لحاظ سے اس کی بیعت ہو گئی، اب آپ اس کے خلاف اٹھتے ہیں تو یہ بغاوت ہے۔ ہاں،
تو اب یہ بتائیں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کہ جن کو قتل کیا گیا انہوں نے حضرت ابوبکر کی خلافت کو مان لیا تھا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم ان کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، پھر وہ کیسے مرتدین اور کیسے باغی ہو گئے؟ سوال ہے، سوال پوچھنے کی ہم پھر جسارت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے نہیں مانا، فلاں نے نہیں مانا، کہ جناب دو آپ کہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے نا، جیسے انعقاد ہونا ہے، جو دستوری روایت ہے اس میں آپ لوگوں کا عمل دخل نہیں ہے، تو لہٰذا حکومت تو قائم ہو گئی ہے، اب جب قائم ہوگی اس کے خلاف نکلیں گے تو بغاوت ہے۔ ادھر آ جائیں امام علیہ السلام کی طرف۔ امام علیہ السلام کی دفعہ وہ دستوری روایت آپ کہتے ہیں پوری نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے اب دو ہی صورتیں بنیں گی۔ امام علیہ السلام خلیفہ راشد نہیں تھے، اگر خلیفہ راشد تھے ان کی خلافت قائم ہو گئی تھی تو نکلنا بغاوت ہے۔ دو ہی صورتحال ہیں، آپ پہلی مان لیں کہ نہیں امام علیہ السلام کو آپ خلیفہ راشد نہیں مانتے، یعنی وہ جس پروٹوکول سے امام علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں وہ پروٹوکول آپ کے جو آپ کے نزدیک ہے وہ وہاں پر فالو نہیں کیا گیا، تو بس یہاں سے ایک خلیفہ مائنس ہو جائے گا، 3 بچیں گے۔ یا پھر آپ کہہ لیں کہ جب اگر وہ ہو گئی ٹھیک ہے، جیسے بھی ہو گئی، جیسے کیسے ہو گئی، اب جو نکلے گا وہ باقی ہے۔ تیسرا تو آپشن نہیں ہے، یہ دو ہی آپشن ہیں، آگے سنیں۔ بغاوت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا سیدنا معاویہ کے اقدام پر یا سیدہ ام المومنین عائشہ کے اقدام پر، بغاوت کا اطلاق بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا الفیال باغیہ یا باغی گروہ سے بغیر کسی نزاع کے ایک ہی گروہ مراد ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بصرہ سے اور کوفہ سے اور مصر سے آ کر بغاوت کی مدینہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، یعنی ایک ایسے خلیفہ کے خلاف جس کی حکومت ٹھیک دستوری روایت کے مطابق قائم ہوئی تھی، جس میں عدم تردد بھی کسی کو نہیں تھا، اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کی، اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ان کے گھر میں داخل ہو کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ میں جو آخری درجے کے ظلم ہو سکے ہیں ان میں سے اس شخص کو شہید کر دیا گیا کہ جو اس نازک صورتحال میں بھی یہ کہتا ہے کہ میں اب فئہ باغیہ سے مراد کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ افراد ہیں۔ فئہ باغیہ سے مراد وہ ہے کہ کہا کہ عمار کو فئہ باغیہ قتل کرے گا۔ عمار کہاں پہ قتل ہوئے؟ مدینہ میں تو قتل ہوئے نہیں ہیں، حضرت عثمان کی تو اشارہ کیا نہیں ہے رسول نے کسی مقام پہ، تو آپ اس کو فئہ باغیہ کہہ کر وہ اس فئہ باغیہ کے جو متواتر روایت ہے حضرت عمار یاسر کے قاتلین کو جو گروہ کو پورے گروہ کو کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ عمار کو ایک باغی شخص قتل کرے گا، نہیں، باغی گروہ قتل کرے گا، ایک شخص کی بات نہیں کی گئی، پورے گروہ کی بات کی گئی۔ اور پھر کیا ہے کہ عمار جنت کی طرف بلائے گا، وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ تو اس جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کا امام کون تھا؟ وہ جو قرآن مجید، آپ قرآن مجید کو چونکہ خود بھی مفسر ہیں، مترجم ہیں، آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں ائمہ ہدایت اور ائمہ نار یعنی جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اور یہاں پر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ اب وہ گروہ کس کا تھا، کس کی لیڈرشپ میں آیا تھا؟ معاویہ بن ابی سفیان کی۔ تو معاویہ بن ابی سفیان آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو تو کلین چٹ مل جائے گی، وہ تو فئہ باغیہ تھا ہی نہیں۔ فئہ باغیہ انڈائریکٹلی کون سا ہو گیا؟ امام علیہ السلام کا۔ کیسے انڈائریکٹلی کہہ دیا؟ چونکہ شروع میں حامد صاحب نے کہا کہ امام علیہ السلام کی خلافت کو قائم کرنے والے وہ باغی گروہ تھے جو امام علیہ السلام کے اطراف میں موجود تھے، انہوں نے خلافت قائم کی، پھر امام علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، یہ سارے لوگ نکلے، جنگ جمل ہوئی، قصاص عثمان چاہتے تھے، اور وہ جو بغاوت کرنے والے تھے وہ کس کے؟ امام علیہ السلام کے گروہ میں تھے۔ اس کے بعد پھر جنگ صفین ہوتی ہے، اور باغی گروہ کہاں پہ موجود ہے؟ امام علیہ السلام کے رکاب میں، اور اس باغی گروہ کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ امام علیہ السلام کے پاس ہے۔ امام علیہ السلام 70,000 30,000 1 لاکھ کے قریب بندہ دونوں جنگوں میں قتل بھی ہو جاتا ہے، اور ایک طرف امام النار ہے، ایک طرف امام الجنہ ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا نا، چونکہ حدیث میں رسول نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، رسول نے بیان کیا ہے، اور متواتر روایت ہے۔ میں پسند نہیں کروں گا کہ اپنی ذات کے لیے میں مدینے میں خون بہاؤں، اس مقام پر کھڑا ہے، تو ایسی غیر معمولی شخصیت کے خلاف یہ اقدام ہوا۔ یہ لوگ ہیں کہ جو الفیال۔ ہاں، اب وہاں پہ حضرت عثمان نے صبر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا جنگ جمل صفین 1 لاکھ افراد۔ کیا رسول اللہ نے ایسی وصیت کی تھی کہ جس کا نتیجہ فتنہ ہو، اور ایسا فتنہ ہو کہ 1 لاکھ افراد قتل ہو جائیں؟ اللہ اعوذ باللہ۔ اور کہا کہ مدینہ میں قتل و غارت نہیں چاہتا، اور وہاں پر ان کے گھر کو غارت کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اتنی ہنگامی صورتحال بن جاتی ہے، سارے معاملات ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہی آپشن بچا تھا آپ کے پاس کہ امام علیہ السلام اور ان دیگر افراد کو آپ فئہ باغیہ کا امام بنا دیں، اور اس پورے گروہ کو فئہ باغیہ کا وہ بنا دیں، کہ حضرت عثمان کی فضیلت اس سے ثابت ہو رہی ہے۔ باغیہ ہے، اور یہی در حقیقت پہ سارے فساد کا باعث بنے ہیں۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں فعل سبب فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ انہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گروہ ہے کہ جو اس کا باعث بنے گا کہ پھر عمار بھی دنیا سے رخصت ہوں، اور بھی بہت سے صحابہ دنیا سے رخصت ہوں۔ ہاں، تو حضرت عمار بھی، اور اس سبب میں شامل کون ہے؟ حضرت عثمان ہے نا۔ پھر آپ کہیں کہ آپ نے جو یہ تعویل کی ہے، یہ جو آپ نے تعویل کیا کہ حضرت عمار ان کو جنت کی طرف، یہ حضرت عمار کیسے بلا رہے ہیں ان کو اپنے گروہ کو؟ سوال ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ افراد سبب بنے، پھر حضرت عمار بلا رہے ہیں جنت کی طرف۔ اب وہ کون سے افراد ہیں؟ وہ معاویہ والے افراد ہیں یا امام علیہ السلام والی طرف افراد تھے ان کو بلا رہے تھے؟ ابو الغادیہ، یہ کیا سین ہے سارا؟ یہ تو ساری تاریخی مسلمات ہیں، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔
تو پہلے اس بات کو اصول میں سمجھ لیجئے کہ بغاوت کا لفظ کسی فرد یا گروہ کے بارے میں اس وقت بولا جائے گا جب ایک حکومت کا انعقاد آپ ثابت کر دیں گے. ہاں تو بس یہاں پر چونکہ امام علیہ السلام کی حکومت کا انعقاد ثابت نہیں ہے، نتیجہ آج کی گفتگو کا کہ کیونکہ امام علیہ السلام کی حکومت کا انعقاد ثابت نہیں ہوا، لہٰذا کیا ہوگا جی؟ آپ باغی نہیں کہہ سکتے. جب خلافت کا انعقاد نہیں ہے تو پھر وہ خلیفہ نہیں ہے. بس 3 خلیفے ہو گئے. اور یہ اصل مذہب اہل سنت ہے. اور یہ ہم جو کہتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے وہ امام علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے انہی شواہد کی بنیاد پر ہیں. اور اصل اہل سنت یہی ہے. ابن تیمیہ نے کیا لکھا؟ ابن تیمیہ نے لکھا کہ اہل سنت سے مراد وہ افراد ہیں کہ منہاج السنہ میں کہ جو پہلے دوسرے اور تیسرے کی خلافت کو مانتے ہیں، انہیں اہل سنت کہا جاتا ہے. اور اصل اہل سنت جو احمد ابن حنبل سے پہلے ایک اہل سنت پہلے 2 صدیوں میں رائج تھی، وہ یہی تھی کہ جو امام علیہ السلام کو خلیفہ راشد نہیں مانتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس سے طلحہ، زبیر اور ان کے اوپر طعن آتا تھا. حتیٰ بعض روایت میں نہیں دکھا سکا، انشاءاللہ پھر کبھی اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بناؤں گا. السنہ میں ابو بکر خلال کی سنہ میں یہ روایات موجود ہیں کہ وہاں پر کہا کہ آپ اگر علی کو چوتھا خلیفہ مانیں گے تو طلحہ زبیر کے خون کو آپ کیا کریں گے؟ ضائع کریں گے. تو ان سارے تناظر میں دیکھا جائے تو امام علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ غامدی صاحب نہیں مانتے، ان کی حکومت کو نہیں مانتے. پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ ناسبیت غامدی صاحب میں کوٹ کے بھری ہے. فیاب آ گیا، کیا بنایا کیا نہیں، ان کو جو نتائج انہوں نے نکالے آپ ناظرین کے ہم نے سامنے رکھے اور اس کے اوپر اپنا تجزیہ بھی بیان کیا. امید کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ کی تعلیمات کو سمجھنے اور تعصب سے ہٹ کر اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ کے جو وصیت تھی حدیث ثقلین ان تارک الفکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اس سے صحیح معنی میں تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.